وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک بآواز پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اللہ کے پاک گھر میں دعوت و تبلیغ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سبھی کا آنا قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت، صورت، ان کی حالات، انہی کے عنوان کے اوپر پیدائش اور وفات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ بارہا بیان سنتے ہوئے آ رہے ہیں، انسانوں کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہ عبادت کے غرض سے سننے کے لیے آئیں، اور اپنے دل کے اندر یہ بات ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیں سمجھ میں آئے تو اس پر ہم عمل کریں۔ میرے عزیز دوستو، مسجد کے اندر بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ مسجد کے اندر آپ تشریف لے آئیں، ابھی جماعت میں وقت باقی ہے، اگر آپ سنت موقعہ ہے اسے پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ سنت پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین جو جگہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ مسجد ہے، اور سب سے جو خراب جگہ ہے وہ بازار ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو بازاروں میں زیادہ وقت آتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، اور مسجدوں کے اندر، دین کے پروگرام کے اندر، دین کے باتوں کے اندر ہمارا اور آپ کا وقت بہت کم لگتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ہم سے اگر راضی ہے، پورے کے پورے دنیا کے لوگ ہم سے خفا ہیں، کوئی بات نہیں، اور اس اللہ اور اس کے رسول آپ سے خوش راضی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو کھانے میں تکلیف، چلنے میں تکلیف، ہر ایک چیز کے اندر تکالیف ہو رہی ہے، لیکن میرے دوستو یہ کوئی تکالیف نہیں، اور آپ دنیا کو، اللہ اور اس کے رسول آپ سے ناراض ہے، اور پورے کے پورے دنیا کے لوگ آپ سے خوش ہیں، آپ کے پاس بہت سا بینک بیلنس ہے، جن کو آپ کے پاس حساب ہی نہیں کہ کتنا میرے پاس مال و دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول میں سب سے زیادہ فقیر آپ۔
یہ دنیا میرے دوستو چند دنوں کی زندگی ہے. یہ دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور کیسے کوئی رہے گا جس کے لیے یہ پورے کے پورے دنیا وجود میں آیا، جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کے لیے آپ آئے ہیں، وہی نہیں رہا. میرے عزیز دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہیں کرنا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا. اللہ کے رسول نہیں آتے تو نوح علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا. اللہ کے رسول کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کرتا، یعقوب علیہ السلام کو پیدا نہیں کرتا، یوسف علیہ السلام کو پیدا نہیں کرتا. یہ میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا کہ یہ آسمان وجود میں آیا. اگر اللہ کے رسول کو اللہ پیدا نہیں کرتے تو آسمان ہی وجود میں نہیں آتا، یہ زمین وجود میں نہیں آتا. یہ سمندر آپ کو جو موج مارتے ہوئے سمندر نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول دنیا کے اندر نہیں آتے تو آپ کو یہ سمندر دیکھنا نہیں ہوتا. یہ درختہ، یہ شجر، یہ حجر، یہ چڑیاں، یہ سبزیاں، یہ سارے کے سارے میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے صدقے میں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اگر پیدا نہیں کرتا تو یہ سب کچھ پیدا نہیں کرتا. سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہیے، ابھی سے سونے میں مت چلے جائیے، بالکل ایسے خاموش مت بیٹھیے. سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا آپ کے نام اعمال کے ترازو کو بھر دیتا ہے. جب بات سمجھ میں آئے تو کم سے کم سبحان اللہ کہیں، آپ کی نیند بھی دور ہوگی اور ثواب بھی ملتے رہے گا اور بیان کرنے والوں کے حوصلہ افزائی ہوگی. میرے عزیز دوستو، میں نے جمعہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نبوت ملنے سے پہلے کے کچھ حالات بیان کیا تھا. اللہ کے نبی کا بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی اور نبوت کا زمانہ کیا کہنا، سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کچھ بچپن کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مائی ہے جو سبھی ماں کو بھی جو چیز نصیب نہیں ہوئی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ نے محمد بن عبداللہ کو بھی دیکھا ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے. جو سگی ماں تھی وہ تو اللہ کے رسول پاؤں چلنے لگے وہ انتقال ہو گیا. نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ کے رسول کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور پاؤں چلنے لگے تو ماں کا انتقال ہو گیا. لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن یعنی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا اور جب نبوت ملی تو رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ کی بچپن کی جب آپ میرے دودھ پیتے تھے اس وقت کی ایک میری بات ہے جو میرے ذہن کے اندر، میرے دل و دماغ کے اندر رہتا ہے ہمیشہ، آج اس کو وضاحت کر دیجئے. ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا پوچھو. فرمایا کہ جب آپ دودھ پیتے تھے، جب آپ بچہ تھے تو ہمیشہ آپ نے ظاہری طرف کا دودھ پیا، آپ نے ہمیشہ ظاہری طرف کا دودھ پیا، آپ نے بائیں طرف کا کبھی دودھ نہیں پیا، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں آپ کا اپنا سگا بیٹا اور ہمارے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بھی تو تھے، تو وہ اپنے حصے کے بائیں طرف کا پیتا تھا اور میں داہنی طرف کا پیتا تھا. اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟
حلیمہ کہنے لگی اللہ کے رسول پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ میں جبھی بھی آپ کو داہنی کی طرف بائیں طرف کا دودھ پلانے کی کوشش کرتی لیکن آپ کبھی نہیں پیتے، اور عبداللہ تو آپ کا حصے والا کبھی کبھی پی لیتے تھے، لیکن میں نے آپ کو بہت کوشش کیا کہ کبھی آپ داہنی طرف کا دودھ پیتے لیکن کبھی آپ نے داہنی طرف کا منہ نہیں لگایا، تو ایسا کیوں؟ میرے عزیز دوستو، جو میں کہنے والا، میرے کہنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عدل و انصاف دے کر بھیجا ہے وہ بچپن پر بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھا۔ اگر میں حضرت عبداللہ کا حصے کا یعنی بائیں طرف کا اگر دودھ پی لیتا تو لوگ کہتے کہ اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر پایا، اپنے بھائی کے حصے کا بھی دودھ پی لیا تھا، تو لوگوں کو کیا عدل و انصاف سکھائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر ہو گیا تھا کہ میں داہنی طرف کا دودھ پیوں، یعنی ابھی بچپن ہے، ابھی دودھ پی رہے ہیں، لیکن عدل و انصاف کی کسوٹی میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول نے جو بتا کر دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کیسا انصاف کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ کیسا عدل و انصاف کرنا چاہیے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن پر بھی قائم رہا۔ لڑکپن کی ایک بات سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، بیچ راستے کے اندر ایک بہت بڑے درخت تھا، چھاؤنی درخت تھے، اور وہاں ایک چشمہ لگا ہوا تھا، قافلے والے آتے اور جاتے تو وہاں ٹھہرتے، اور اس چیز کا دیکھنے والا جو دیکھ بھال کرتا تھا وہ ایک بوڑھا تھا جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے گوہیرا، اس کا نام گوہیرا لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں تجارت کے لیے، اور جب وہ قافلہ وہاں پر پہنچا، جب وہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے میرے دوستو، تو وہ گوہیرا اوپر سے نیچے اترتا ہے اور آتے ہی سب سے پہلے پوچھتا ہے یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ کچھ صحیفے تھے۔ وہ گوہیرا پوچھتا ہے کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ میرے عزیز دوستو وہ کہتا ہے مکہ سے آیا ہے۔ پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا صحیفے کے آگے وہ چمڑے میں کچھ لکھا ہوا تھا، وہ چیز کو دیکھتا ہے، پھر وہ قافلے والے کو دیکھتا ہے، اور اندر وہ گوہیرا مسکراتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اس بچے کا کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف ابھی لڑکپن کی بات ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، فرمایا اس بچے کے کیا نام ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گوہیرا اس صحیفے کی طرف دیکھتا ہے، اس کاغذ کی طرف دیکھتا ہے، پھر مسکراتا ہے، پھر پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو عبد المطلب اس تجارت میں تھے، وہ قافلے میں تھا کہ اس کا باپ میں ہوں، اس بچے کا باپ میں ہوں۔ میرے عزیز دوستو جب عبد المطلب نے یہ کہا کہ اس کا باپ میں ہوں، ابو طالب نے جب یہ کہا کہ اس کا باپ میں ہوں، تو وہ گوہیرا کبھی اس چیز کو صحیفے کی طرف دیکھتا ہے، پھر اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے۔ جب ایک دو مرتبہ دیکھا تو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، لیکن آسمانی کتابوں کے حساب سے اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا باپ ہوں، یہ کیسا؟ میں آپ کی بات کو مانوں یا آسمانی انجیل کے صحیفے کی بات مانوں؟ ابو طالب تو چونک جاتا ہے، اور وہ کہنے لگا حقیقت میں یہ بچہ یتیم ہے، وہ کہنے لگا حقیقت میں یہ بچہ یتیم ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا یہ بچہ کو یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے؟ اور وہ کہنے لگا ابو طالب کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا باپ میں ہوں، میں تو اس کا چچا ہوں اور اس کے کفالت نہیں کرتا ہوں، اور چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس کا باپ میں۔ وہ گوہیرا کہتا ہے میں نے اس راستے میں پوری زندگی قافلے آتے جاتے
آتے ہوئے دیکھا ہوں۔ اس آنکھوں نے کئی قافلہ دیکھا، لیکن جب یہ قافلہ دور آ رہا تھا تو میں دور سے دیکھا کہ بادلوں کے چھاؤں اس قافلے میں چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قافلہ جب دور آ رہا تھا تو دیکھا کہ یہ دھوپ بالکل اس قافلے کے اندر نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دور سے دیکھنے لگا کہ اس قافلے کے اندر وہ کون سی شخصیت ہے، یہ قافلے کے اندر وہ کون سی شخصیت ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے قافلے والا دھوپ سے بچا ہوا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب ذرا دور ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا وہ تمام کے تمام بادل کا ٹکڑا اسی پر آ گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے قافلے دھوپ سے بچے ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد وہ بحیرہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اور وہ بحیرہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ محمد راہ حق میں لوگ آپ کو بہت ستائے گا، آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے گا، آپ کو لوگ پتھر مارے گا۔ کاش اگر میں اس وقت زندہ رہتا، آپ کا ڈھال بنتا، جب لوگ آپ کو پتھر مارتے تو میں اپنے سینے پر پتھر لے لیتا، آپ پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ لیکن میری زندگی کی اب شام ہو گئی ہے، میری زندگی کا آخری دور چل رہا ہے، میں بڑھاپے پر آ گیا ہوں، میں آپ کی نبوت کا جو وقت ہوگا، جو ٹائم ہوگا، اس وقت تک شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کل قیامت کے دن، حشر کے دن آپ اپنے غلاموں میں مجھے شامل کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے ایمان لائے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ لڑکپن کی بات ہے۔ اب جوانی جس کے مطابق لوگ سوسائٹی اور لوگ کہتے ہیں جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں تو سب کچھ کرتے ہیں اور جوانی میں تو سب کچھ کرنا جائز ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، مکہ کے اندر ایک شادی کا اہتمام تھا، ایک بہت بڑے گھرانے کے اندر شادی ہو رہا تھا۔ تو اس شادی کے اندر گانے بجانے والے، ناچنے والے کو بلایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بھی وہاں جانا ہے، ہم بھی جائیں گے اور آپ کو بھی جانا ہے، کیونکہ بہت اچھے ناچنے اور بجانے والے آئے ہیں۔ آج کل تو جہاں ناچنے بجانے ہو وہاں تو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آہستہ آہستہ پوری ایسی بات پھیلتی ہے، اللہ اکبر، جو کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ کون کس کے گھر کے سامنے ڈی جے آ رہا ہے، کون سے محلے میں ڈی جے آ رہا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس پہلے سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ سنو، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے کر جائیں گے۔ بہت اچھے ناچنے اور گانے والی آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ناچ گانا ہو وہاں محمد کا ذوق نہیں دے، اجازت دیتی ہے کہ میں وہاں جاؤں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو دوست تھے، ہم عمر نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چلیے۔ اللہ کے رسول انکار کر رہے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی، مجھے نیند آنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی گناہ سے بچانے کے لیے، کبھی شر سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سلا دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کو 300 سال تک ایک غار کے اندر سلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
میں مجھ پر نیند طاری ہو گئی، وہ 8-10 تھے، میں اکیلا تھا، وہ سب کہنے لگے کہ یہ تو اکیلا ہے، آج ہم اس کو لے کر جائیں گے، کیوں نہیں جائے گا، ہم تو اس کو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میرا وزن کو، میرا ویٹ کو بڑھا دیا، وہ لے جانے تو کجا، مجھے تو ہلا نہیں سکے۔ میرے عزیز دوستو ذرا غور کرو، ابھی نبوت ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی کوئی قرآن وحی نہیں آئی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے بجانے سے دور رکھا۔ اس سے اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کتنا بڑا حرام ہے، یہ کتنا بڑا حرام ہے، یہ کتنا بڑا ناجائز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر شیطان بڑھ گیا، ہمارے گھر کے اندر یہ برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر کے اندر وہ برکت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم شیطان کو، جناتوں کو گھر کے اندر بلا رہے ہیں، ابلیس کو۔ میرے عزیزو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، بنسری بجنے کی آواز آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شہادت والے انگلی، پیارے انگلی اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتا ہے اور ساتھ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو تھوڑی دور چلا گیا، اللہ کے رسول حضرت انس بھی ساتھ میں ہیں، فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو نکال کر بھی سن نہیں رہے، بلکہ انگلی ڈالے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ انس کیا وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول وہ آواز آ رہی ہے۔ 3 مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، اور جب دور چلے گئے ہم لوگ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آواز اب نہیں آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس جب میری امت یہ گانے بجانے کے اندر غرق ہو جائے گی، جب گانے بجانے کے اندر مشغول ہو جائے گی، ایسی برائی پھیلے گی، ایسی بیماری آئے گی اور زمین کو پھڑنا شروع کر دے گا اور لوگوں کو نگلنا شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو ایسی بیماری، ایسی پریشانی، میرے عزیز دوستو جو لا علاج ہو جاتا ہے، ایسی بیماری آ رہی ہے، ایسی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جو تم کرم کر رہے ہو اس کی سزا تم کو مل رہی ہے۔ گانے بجانا، زناکاری عام ہو گئی ہے، شراب عام ہو گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت یہ سب چیزوں کے اندر شامل، یہ سب کام کرنے لگے گی تو طرح کی بیماری پھیلے گی اور زمین جہاں چاہے گا وہاں زمین پھٹنا لگے گی اور لوگوں کو نگلنا شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو روز کہیں نہ کہیں 8 دن 10 دن کی بات سنتے ہیں، وہاں زلزلہ آیا، وہاں مکان دھس گیا، وہاں بلڈنگیں گر گئی، یہ کیا؟ اے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں یہ جوانی کی بات ہے۔ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو ایسے سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 باتیں فرمائی۔ آرام سے بیٹھے رہو، تم لوگ یہاں کی باتیں کر رہے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے یہاں پہ؟ دوسروں کو بھی ادھر ادھر کرتے ہو، آرام سے بیٹھو، سنو، آگے ہو جاؤ۔ یہ دیوار میں پیٹ لگا کے تم لوگ بیٹھ گئے پیچھے۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سامنے بیٹھنا چاہیے، سامنے جگہ خالی ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 باتیں فرمائی ہیں، اس میں سے ایک یہ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے میں آنے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ 5 باتوں میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو جب تمہارے کمر جھک گئے اور آپ تلاش کرتے پھر رہے ہو، بچے پوچھے گا بابا جی یہ تلاش کر رہے ہو، کہو کہ میں جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، جوانی کو اللہ نے یہ جوانی دی ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے میرے عزیز دوستوں کہ کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن 5 سوال کیا جائے گا. یہ 5 سوال کے جواب نہیں دو گے، قدم نہیں ہلا سکتے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے جو جوانی دی وہ جوانی کہاں خرچ کیا. ایسے ہی کھلی بیٹھ کے زندگی گزارتی ہو، ایسے ہی کھلے کھیل تماشے میں زندگی گزارتی ہو. 5 سوال کیا جائے گا. اس میں سے ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ میں نے جوانی دی تھی وہ جوانی کہاں تم خرچ کی. اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے چھاؤں کے اندر جگہ دے گا. پورے کے پورے دنیا کے اندر کوئی چھاؤں نہیں ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ مکان ہوں گے، نہ دکان ہوں گے، نہ بلڈنگ، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آسمان رہے گا. لوگ پسینے کے اندر سرابور ہوں گے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے. لیکن اس وقت قیامت کے دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے اندر ہوں گے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے کہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، وہ جوان جو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. میرے عزیزو، لیکن آج ہماری اور آپ کی جوانی دیکھو. آج اپنے آپ میں سوچو میرے عزیزو کہ یہ ہماری زندگی، یہ جو زندگی 70 سال 60 سال کی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کرو. کیسے کیسے موت، کیسے کیسے بیماری، کیسے کیسے پریشانی. جوان آدمی گھٹنوں کے درد میں پریشان ہے. اس سے اسی لیے تو ہے کہ ایسا جب بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. کہیں ایسا نہ ہو جب بڑھاپے پر آ جاؤ گے، سجدہ کرنے چاہو گے تو سجدہ نہیں کر پاؤ گے. اور نماز کے اندر سجدہ کو مقام رہتا ہے میرے عزیزو، کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو قدر کرو. ایسی پوری زندگی واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں مت زندگی کو خراب کرو. آج لوگ اپنے آپ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے ویڈیو بناتا ہے کہ میرے دوستوں کو کیا کہا جائے. ارے اگر آپ کچھ ویڈیو بناتے ہیں، آپ انسٹاگرام چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی تک پہنچا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ کی بات کو سن کر ہو سکے کہ سیدھے راستے پر آ جائے. آپ کو دنیا کے لوگ آپ کو جانے یا نہ جانے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی ویڈیو دیکھ کر ایک آدمی نے سن کر اس پر عمل کر لیا، اس کی بھی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوست اور بزرگوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھٹکا لگے گا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک جھٹکا لگے گا، ایک جھٹکا دے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں. میرے عزیزوں، ہمارا اور آپ آج یہاں 12 ربیع الاول کے موقع پر، حالانکہ آج تاریخ اب چاند کی 12 کی جگہ 13 ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول اور اس دنیا سے تشریف کا لے جانا 12 ربیع الاول. میں نے جمعے کے اندر مختصر اس کے بارے کو بتایا. اے میرے عزیزو، دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جب اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک عجیب کیفیت تھی. آج ہمیں کیا ہے، ہم آ گئے ہیں، بیان سن لیں گے، کچھ کوئی دے گا لڈو لیں گے، ہاتھ پال کے چلتے ہوئے چلے جائیں. ہمارے دل کے اندر کیا کم ہے؟ ہمارے دل کے اندر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ ہمارے دل کے اندر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے؟ وہ بلال سے پوچھو میرے عزیز دوست. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں میں 2 وقت ایسا آیا ہے، مدینہ والوں میں 2 وقت ایسا آیا ہے کہ زندگی میں کسی کو ایسا دن نہیں آیا. ایک فرمایا کہ اس وقت مدینے کے اندر ایسے خوش تھا، مدینے کے لوگ ایسے خوش تھا جب اللہ کے رسول
کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، بچے بھی، بوڑھے بھی، مکان بھی، شجر بھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سب خوشی منا رہے ہیں، سب خوشی منا رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر اداسی چھا گئی، اور صحابہ میرے عزیز دوستو دیوانوں کی طرف پھرنے لگا۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابی ایک ہل چلا رہا تھا، اپنے کھیت کو جوت رہا تھا، ایک یہودی اس راستے سے گزرتا ہے اور کہنے لگا کہ تو یہاں ہل چلا رہا ہے، تو کھیت جوت رہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ مدینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ فرمایا کیا مدینے کے اندر ہوا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کا تمہارے نبی کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہودی کہتا وہ اپنی چیز کو چلانے کو جو کام کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور کیا کہتا ہے میرے دوستو؟ کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ یہودی صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے مجھے آنکھ دی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، یہ آپ کی نعمت ہے، لیکن اللہ جب میں مدینے جاتا تھا اللہ کے رسول کے پاس جاتا تو اللہ کے رسول یہ کوئی آنکھ دینار کرتی تھی، لیکن یہ یہودی کہتا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر یہ یہودی اگر صحیح کہتا ہے، آج سے یہ آنکھیں میں کیا کروں؟ اے اللہ مجھے نابینا بنا دے۔ کتابوں کے اندر آیا کہ وہ نابینا ہو گیا۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی۔ وہ اندھا ہو جاتا ہے، کہتا اللہ آپ کی یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جب میرا محبوب ہی نہیں ہے تو یہ آنکھیں کس لیے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ یہودی صحیح کہتا ہے، میں یہ کانوں سے اللہ کے رسول کے قرآن کریم کے تلاوت اور باتوں کو سنتا تھا، جب ہمارا نبی نہیں رہے میں دنیا کے بعد کیا سنوں گا؟ مجھے اللہ مجھے بہرا کر دے۔ اے اللہ آپ کی یہ کان دی ہوئی چیز ہے، بہت اس کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن جب میرا محبوب ہی نہیں ہے تو میرے یہ کان کیا چیز ہے؟ وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا عشق تھا اور کیا محبت تھی۔ میرے عزیزو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما، کئی مرتبہ میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں، موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، سارا صحابہ بالکل پریشان تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ بچے اپنی ماں کی چھاتیوں کو دودھ نہیں پیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار نکالتا ہے اپنے نیام سے اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کے گردن کو کاٹ دوں گا۔ صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش ہوتا ہے، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش ہوتا ہے، عجیب طرح کا دیوانہ ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بلال یہاں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں جنازہ رکھا ہوا تھا، یہ بلال دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو ایک دیوار کے پیچھے بٹھا دیا، دیوار کے پیچھے بٹھا دیا اور ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے تو نہ رات تھی نہ دن تھا، نہ رات تھی نہ دن تھا، یعنی رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، اس وقت پیدا ہوئی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، رات کہنے لگی اللہ جس محمد کو آپ پیدا کریں گے وہ رات کو پیدا کیجئے، دن کہتا ہے نہیں اللہ دن میں پیدا کرو تاکہ میری آسمان سے میری فوقیت زیادہ ہو، اور زمین کہتی ہے آسمان کہتا ہے کہ نہیں رات میں پیدا کرو تاکہ زمین کے حساب سے میری فوقیت بڑی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا مسئلہ حل کر دیا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا وہ چاشت کے وقت، فجر کے بعد جو چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کا انتقال ہوا۔ اب میرے عزیزو ظہر کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ پریشان ہیں، بکر صدیق پریشان ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا کہ اذان دو۔ اب لوگ کہتا ہے کہ بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ دیکھا بلال تو وہاں نہیں ہے۔ کسی نے کہا
بلال یہاں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو دیوار کے پیچھے بھیج دیا۔ میرے عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر دیکھا تو بلال رو رہا ہے، اور بلال اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کیے ہوئے ہیں اور یہ دونوں گھٹنے کے بل بیٹھ کے ایسے بیٹھ کے اور رو رہے ہیں اور ایسے برک کر رو رہے ہیں کہ کوئی بچہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کمر پر اس کا ہاتھ رکھا، بلال نے جب سر کو اوپر کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورے کے پوری داڑھی مبارک اور پورا کے پورا سینہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور روتے روتے بلال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ بلال اذان دے دو، ظہر کا وقت ہو گیا۔ روتے روتے کہنے لگا اے ابوبکر میں اذان نہیں دے سکتا۔ اور میرے دوستو پھر یہ دونوں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن اس دن گلے سے لگا لیا اور رونے لگے اور دونوں رونے لگے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت رونے والا دیکھا، لیکن ابوبکر صدیق اور بلال کی طرح میں زندگی میں کبھی رونے والا کی طرح نہیں پایا۔ اور روتے روتے بلال کہنے لگا ابوبکر آج سے بلال یتیم ہو گیا، آج سے بلال یتیم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمایا کہ بلال تو یتیم نہیں بلکہ ساری کے ساری دنیا یتیم ہو گئی، ساری امتی یتیم ہو گئی۔ میرے عزیزو، ابوبکر صدیق کہتا ہے کہ بلال اذان دو، کہا کہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اذان دوں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا کہ بلال جانتے ہو کہ اگر اذان نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر آپ اذان نہیں دو گے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، جس کے جنازہ رکھا ہے وہ بھی ناراض ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائے گا، فرمایا میں زندگی میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کیا ہوں، آج کیسے میں اس کو ناراض کر سکتا ہوں، میں اذان دوں گا۔ میرے عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا، اور کیوں اذان دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا تھا؟ فرمایا ابوبکر جب میں اذان دے رہا تھا اور جب اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تھے اور میرے طرف مسکراتے تھے۔ اے ابوبکر آج جب اور کبھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو میں اس کو حجرے کو دیکھ کر تسلی کر لیتا۔ اے ابوبکر اگر آج میں اذان دوں گا تو وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، میرے دل کیسے گوارا کرے گا؟ تاریخ نے لکھا ہے میرے دوستو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دینا شروع کیا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو 11 مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، ایسے ہی 11 مرتبہ کیا، تب پورے کے پورے اذان کو مکمل کر پایا۔ اور کہتا ہے کہ میں ابوبکر آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے نے میرے ساتھ کیا نہیں کچھ کیا، مجھے گالیاں دی، میرے سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھے گئے، مجھے مکے کے گلیوں کے اندر گھسایا گیا، لیکن وہ سب کچھ تکلیف میرے کچھ بھی تکلیف نہیں جو آج تکلیف ہوئی ہے۔ آج کی تکلیف میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر سینہ چیر کر دکھانے کا ہوتا میں دکھا دیتا کہ میرے سینے کے اندر جیسے چوریاں چل رہی۔ یہ کیوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی پر عشق ہو، جب کسی سے محبت ہو تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے پر آتا ہے، اللہ کے رسول جب انتقال ہو گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر چادر تلی ہوئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر کو اٹھا کر چہرہ مبارک دیکھتے ہیں اور 4 بار عرض کرتا ہے، 4 بات کہتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دنیا کے وہ حسین ہیں کہ موت بھی آپ کو حسن کو کچھ نہیں کر پایا، ورنہ موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، موت جب جس پر تاری ہوتی ہے
جب موت آتی ہے بڑے بڑے حسینہ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن آپ تو جس طرح زندہ میں حسین تھے ایسے اس سے زیادہ آپ حسین لگ رہے ہیں۔ پھر میرے عزیز و دوستو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہا، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی مرضی سے اللہ کے پاس گئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کہ اللہ کے پاس گئے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے ہم نہیں روک پائے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہم اپنی جان پر قربان کر دیتے، لیکن آپ کو جانے نہیں دیتے۔ اور دوسرے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں یہ وصیت کی جب میرے میت موت آ جائے تو تم رونا نہیں، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں، ورنہ آج میں ایسا روتا آنسو آنکھوں کے اندر آنسو کی جگہ خون بہتا، میں کپڑے پھاڑتا، چلا کر روتا، لیکن آپ نے صبر کا حکم دیا ہے اس لیے صبر کر رہا ہوں۔ اے میرے عزیزو دوست بزرگوں، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے زندگی بھر امتی کہتے رہے، کہتے چلے گئے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں بھول نہیں جانا، ہمیں بھی سفارش کرنا۔ ایسی شخصیت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو میرے دل کے اندر ٹھیس پہنچی، جو مجھے تکلیف ہوئی، اگر اس کا کچھ حصہ اگر چمکتے ہوئے سورج کو دے دیتے ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جاتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی، ایسے میرے دل کے اندر ٹھیس پہنچی۔ اگر دن کو دیتے تو رات میں بدل جاتی اور رات کو دیتے تو دن میں بدل جاتی، ایسے مجھے تکلیف ہوئی۔ اور میرے عزیزو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتار کر مٹی ڈال کر جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا انس کیا میرے ابو کو کیا تم نے زمین میں سلا دیا؟ فرمایا ہاں بنت رسول۔ فرمایا اس پر خاک بھی ڈالی ہوگی نا؟ فرمایا ہاں، دنیا کا یہی دستور ہے، ہم خاک بھی ڈالے ہیں۔ میرے عزیز دوست فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمانے لگی، اے انس ذرا وہ ہاتھ تو دکھاؤ، کس ہاتھ سے تم نے اللہ کے رسول کے قبر پر مٹی ڈالے ہو؟ وہ تمہارا دل کو بتاؤ جس دل سے تم نے اللہ کے رسول کے قبر پر مٹی ڈالے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عجیب کیفیت، اور یہ کون سی تاریخ؟ یہ 12 ربیع الاول کا تاریخ۔ وفات پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، پیدائش کے اندر اختلاف ہے، لیکن وفات پر انتقال پر کسی کی اختلاف نہیں۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں، اس تاریخ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ ڈھول تماشا، یہ جلوس نکالنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے آج لوگ تو اللہ کے رسول سے ذرا غور کرو میرے عزیزو، کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اس پر چھری چلا رہے اور کاٹ رہے اور بٹے بنا رہے۔ کیا میرے دوستو، نہ جانے کون سے مسلمان کہلانے والے تھے۔ ایک خط لکھا تھا، تفسیری باتیں میں بتا نہیں چاہتا ہوں، اس میں اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ۔ تو کافروں سے جب معاہدہ ہونے لگے تو اس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو محمد رسول اللہ اگر مانتے تو یہ باتیں نہیں ہوتی، اس لیے محمد رسول اللہ کو تم کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لے دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اس جو لکھے ہوئے اس کو کاٹ دو۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری ہمت نہیں کہ میں آپ کے نام کے اوپر قلم چلاؤں، میری ہمت، میرے اندر وہ جگرا نہیں ہے کہ آپ کے نام کو میں کاٹوں۔ اے مسلمانوں کہلانے والے جو آج محمد لے کر تم اس میں چھریاں چلا رہے، کیا اللہ کی ہم منہ دکھلاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی ہم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اور یہ جو بٹے بناتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، تو 63 سال زندہ رہے تو 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہوگا نا۔ اللہ کے رسول اپنے زندگی میں 63 سال جب زندہ رہے تو 12 ربیع الاول کا مہینہ 63 مرتبہ آیا۔ کوئی مائے کا لال یہ چیز دکھا نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی 12 ربیع الاول میں کوئی برتھ ڈے یا کوئی خوشی منائی۔ یہ بالکل رسم رواج ہے، یہ بدعت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلافت رہے، 2 سال میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلافت کیا، اس میں کوئی یہ جلسہ جلوس اور یہ برتھ ڈے بنانا یہ کوئی چیز نہیں۔ کیا صحابہ سے بھی زیادہ کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے؟ نہ کسی صحابی نے بنایا، نہ کسی خلیفہ نے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال رہے اپنے دور خلافت میں، 19 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی یہ جلوس نہیں نکالا۔ آج مسلمان یہ جلوس نکالتا ہے اور اس کو پوچھو کہ یہ کیوں کرتے ہو، فرمایا کہ مسلمانوں میں اس میں دبدبہ ہوتا ہے، یہ ان کا سے ہے۔ کیا دبدبہ ہے میرے عزیز؟ یہ کوئی دبدبہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، اپنے پٹری سے نکال کر دوسری طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ارے ایک ایک سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک نبی نے جو سنت بتا کر دیا ہے اس کو ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ آپ کے اندر اور میرے عزیز دوستو غور کرنے کی بات ہے، جلوس نبی کا اور ڈی جے اور عجیب طرح کا میوزک کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب خرافات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت الصراط المستقیم پر قائم رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ دنیا، یہ زندگی بالکل مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے کہ ہمارے ساتھ کب کیا حادثہ پیش آ جائے۔ آپ کو ایک کتاب کی نہیں، ابھی یہ چند دنوں کے ایک واقعہ میں آپ کو سامنے سناتا ہوں۔ قاہرہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھی جو بہت امیر ڈاکٹر تھی۔ قاہرہ کے اندر ایک ڈاکٹر، ایک نرس تھی جو بہت امیر تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہاں کے جب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کو جب چیک کیا، جانچ کیا، رپورٹ آئی تو فرمایا کہ تمہارا دل جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے اور ایسا کرو کہ تم یہاں سے یورپ چلے جاؤ اور یورپ کے اندر تم یہ چیز چیک کراؤ۔ میرے عزیزوں، وہ ڈاکٹر وہاں سے یورپ جاتی ہے اور جب چیک کراتی ہے پورے بدن کا، پورے باڈی کا، جب چیک کرانے کے بعد جب رپورٹ آیا تو کیا فرمایا کہ تمہارا دل جو تمہارا گردہ ہے یہ سب بالکل کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تم اب چند دنوں کی تمہاری زندگی ہے۔ نوجوانوں سنو، ادھر ادھر اپنے ذہن میں رکھو۔ فرمایا کہ جب اس کا یورپ سے رپورٹ آیا تو کہا کہ تمہارا یہ زندگی بالکل مختصر تمہاری زندگی ہے، گنے چنے تمہارا دل بچ گیا ہے، اس کے بعد تمہارا انتقال ہو جاؤ، تم مر جاؤ۔ جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا پھر مصر قاہرہ آ جاتی ہے، وہ عورت وہ قاہرہ آ جاتی ہے اور جب دن ایک صبح جب صبح آتی ہے تو وہ سوچتی ہے، وہ عورت سوچتی ہے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ رات آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ آج یہ میری آخری رات ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ وہ بازار جا رہی تھی، یہ حدیث کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، کوئی کتاب کی بات نہیں، یہ تازہ واقعہ میں آپ کو سامنے سنا رہا ہوں۔ وہ عورت بازار جاتی ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے تو ایک دکان سے گزرتی ہے تو کیا دیکھا، ایک گوشت کی دکان ہے اور وہ چھیچھڑا اور چربی جو پھینکتا ہے وہ قصائی وہ ایک عورت اٹھا لیتی ہے۔ یہ اس چیز کو دیکھتی ہے یہ عورت تو تعجب کرتی ہے اور جا کے اس عورت کو پوچھتی ہے کہ تم یہ چربی یہ چھیچھڑا کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ عورت رونے لگی، فرمایا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ آج بچوں نے گوشت کی فرمائش کر دی، آج بچوں نے گوشت کھانے کی فرمائش کر دی،
یہ چربی پھینکتا ہے، قصائی چھیچڑا پھینکتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہوں اور اس میں جو تھوڑا تھوڑا جو گوشت بچ جاتا ہے اس کے ساتھ جو آتا ہے اس کو نکال کر صاف کر کے وہ کہ شاید تھوڑے گوشت ہو جائے اور اپنے بچے کو کھلاؤ۔ کیا کروں، مجبور ہو، کوئی کمانے والا نہیں۔ تو وہ نرس جو امیر تھی جس کے دل کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے دل کے اندر یہ وہ سوچنے لگی میرے پاس تو بہت مال و دولت ہے لیکن کوئی کام کے لیے، میں تو چند دنوں کی زندگی ہے میری، یہ میری زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ تو کہا کہ اس کو چھوڑو اور اس قصائی کو کہا کہ یہ جتنا گوشت لیتی ہے اس کو گوشت تو دینا، اس کو گوشت تو دلایا، اس دن خوب گوشت دلایا۔ اور وہ قصائی کو کہہ دیا کہ اس عورت کو پہچان لے، یہ جب بھی آئے روزانہ تم اس کو گوشت دے دینا اور میرے سے پیسے لے لینا۔ اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور کئی دن گزر گئے تو اس نرس کے جو دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی سانس لینے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، وہ درد سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ درد اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سانس بالکل وہ نارمل، جو خود ڈاکٹر تھی تو وہ نارمل کی طرح ہو گئی۔ میرے پیارے دوستوں، پھر وہی قاہرہ جا کر اب دوبارہ اس ڈاکٹر نے جو کہا تھا کہ یورپ میں تم جا کے چیک کراؤ، اور وہاں جا کر پھر وہ عورت چیک کراتی ہے تو وہ ڈاکٹر جب اس کا رپورٹ آیا تو کہنے لگا کہ اس رپورٹ کے حساب سے آپ کے پاس تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے پھر یورپ جاؤ اور جہاں کہا تھا کہ تمہارے چند دنوں کی زندگی ہے پھر اس کے پاس جا کر تم اپنا جانچ کراؤ۔ ہائے مسلمانوں، وہ عورت، وہ ڈاکٹر نہیں، نرس جب جاتی ہے یورپ اور جب دوبارہ وہ اپنے چیک کراتی ہے اور جب اس کا رپورٹ آیا تو ڈاکٹر نے دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آخر تم نے کون سی کام کیے ہو یا تم نے کہاں علاج کیے ہو، تمہارے پاس تو تمہارے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے، تمہارا دل بالکل صحیح سالم ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ رپورٹ انہوں نے اس عورت نے، نرس نے سنی، ادھر مسکراتی بھی ہے اور آنکھوں کے اندر آنسو ہے، وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح تم نے کہاں علاج کیا؟ فرمایا کہ میں وہاں علاج کیا ہوں، میں وہ کام کیا ہوں جو تمہاری عقل میں نہیں آئے گی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صدقہ بلا اور مصیبت کو ٹال دیتی ہے، میں تو صدقہ کیا، میں تو صدقہ کیا۔ میرے عزیزو، جب دیکھو غور کرو کہ چند دنوں کی اس کو بتا دیا کہ لیکن انہوں نے ایک غریب کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے سے اس چیز کی بیماری کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ اخلاق پیدا ہونے چاہیے، اخلاص پیدا ہونے چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا پیسہ بالکل فضول کاموں کے اندر جا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا پیسہ فضول کاموں کے اندر جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے بچیں۔ نوجوانوں، یہ جوانی کو ایسے ختم مت کرو۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جوانوں کے بارے میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جب اللہ کے خوف کسی پر آ جائے، ذرا غور سے سننا، جب کسی پر اللہ کا خوف آ جائے تو وہ کتنا بڑا ولی بن جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا، تو میں نے ایک لوہار کو دیکھا۔ لوہار تو سمجھتے ہوں گے، لوہار سمجھتے ہو، جو لوہا کا کام کرتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، اس کو موڑنا، سیدھا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ لوہا کو گرم کرنے کے بعد اس ہاتھی سے، وہ آگ میں ہاتھ سے نکالتا ہے اور اس کو موڑتا بھی ہاتھ سے، اور وہ لوہا بالکل گرم لوہے کو، ایسے لوہا کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھا کہ یہ لوہار اس لوہے کو آگ سے ایسے نکال لیتا ہے اور پھر انگلیوں سے موڑ لیتا ہے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ تو یہ بہت بڑے اللہ کا ولی ہے، یہ کتنا بڑا کرامت ہے اس کے اندر۔
تمہیں اس کے نزدیک گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ کرامت ملنے کی کیا وجہ ہے ذرا بتاؤ، آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی لگتے ہیں، میرے لیے دعا کر دو۔ وہ کہنے لگا میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن میرا یہ واقعہ کیسے ہوا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمانے لگے میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے کچھ مدد چاہنے لگی، تو میں نے اس کو وہ عورت لڑکی بہت حسین تھی، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں 1 شرط پر پیسے دوں گا، اگر تم میرے ساتھ تنہائی میں آؤ گے تب میں تم جو چاہو گے وہ پیسے میں دوں گا۔ تو اتنا جب میں نے کہا تو وہ عورت چلی گئی، میرے سے پیسے نہیں لیا، لیکن فرمانے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عورت روتے ہوئے آئی اور مجھ سے پھر مدد چاہنے لگی، تو میں نے وہی سوال رکھا کہ اگر تم مدد چاہتے ہو تو میرے ساتھ تم کو وقت گزارنے پڑے گا، تنہائی میں میرے پاس رہنے پڑے گا۔ وہ عورت مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی میرے پاس، اور میں نے کہہ دیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، اس کے بعد تمہیں جتنا پیسہ چاہیے جو کچھ چاہیے میں تم کو دوں گا۔ وہ عورت وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے اور میرے گھر کے اندر آ جاتی ہے، لیکن فرمانے لگے جب بالکل ہم دونوں تنہائی میں آ گئے تو وہ عورت وہ لڑکی ایسے کانپنے لگی جیسے تیز ہوا پر چلنے سے درخت کی پتیاں کیسے کانپتی ہے، ایسی وہ عورت کانپنے لگی، وہ لڑکی ایسے کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم ایسے کانپ رہے ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور تمہارا یہ تعلق اور اس حالت میں کہیں اللہ ہمیں نہ دیکھ لے، میں اللہ کے خوف سے میں ڈر رہی ہوں، اور میں تجھے بھی کہتا ہوں کہ تو بھی اللہ سے ڈر جا، اگر تو مجھ سے یہ برا کام نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے گا اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا۔ دنیا کی آگ بھی تجھے نہیں جلائے گی اور آخرت کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ میرے عزیزو، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت نے اسے کہا تو میں نے اس کو پیسے دے کے بھیج دیا، میں وہ برے کام سے میں وہ اس سے برے کام نہیں کیا، لیکن میرے اوپر بھی خوف طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر خواب کے اندر ایک اور حسین لڑکی میں نے خواب کے اندر دیکھا، اور وہ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، اور وہ لڑکی میری بیٹی ہے، وہ ہمارے خاندان میں سے ہے، جس کی عزت تو نے بچا لیا، تو نے اس سے برے کام سے کیا کہ توبہ کر لیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے نہ مجھے دنیا کی آگ اثر کرتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ اعلم۔ تو یہ کیوں؟ جب انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے دل کے اندر خوف نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے میرے عزیزو، اس لیے ہمارے من چاہے تو نماز پڑھتے ہیں، نہیں من چاہے تو نہیں پڑھتے ہیں، من چاہے تو یہ کام کر لیے، من چاہے تو نہیں کیے۔ یہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، آخرت کے اندر اور دنیا کے جتنے بھی نیک کام کرو گے میرے دوستو، کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ کی جو دن بدن زندگی گزرے گی، جو آخرت کی زندگی گزرے گی، وہ آپ کے لیے بہترین زندگی گزرے گی۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرو، اور نوجوانوں آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کرو کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ جو بھائی عہد کرتے ہو؟ کوئی نہیں کرتا؟ ارے انشاءاللہ تو بولو، کوئی قربانی تھوڑی میں کر رہا ہوں۔ دوستو اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا کرو، ارے مسلمان ہو، مسلمان بن کے مرو۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے عزیزو
جو بار بار بالکل لگاتار حدیث کے اندر آیا ہے کہ بالکل جب لگاتار انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا کفر تک پہنچنے وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا بلکہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج دیکھ لو غیر ہمارے پر کیسے کیسے حاوی ہو رہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ورنہ وہ 313 کا دیکھو اور لاکھوں کے ہزاروں کے مجمع کو صاف کر دیا، کیوں؟ ایمان رہنے کی وجہ سے۔ آج اگر ہمارے پاس ایمان رہے گا، ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ اتنے بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ ہم اپنے موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈال کر مسجد تک نہیں آ سکتے، اتنا بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو وہاں 1500 سال کا جو گجرات کا راستہ، جو 1500 سال کا راستہ ہوگا، یہ ایمان کے آپ کو پار کر پائے گی؟ میرے عزیزو، آپ کو دلی جانا ہے اور جھنجھنو تک جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ دلی کیسے پہنچو گے؟ جب آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو گھر سے نکال کر موبائل چلا رہے ہو، وہ موبائل کو بند کر کے مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، تمام کاموں کو چھوڑ کر عورتیں اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، تو 1500 سال کا جو پل صراط کا راستہ ہوگا وہ کیسے ہمارے اور آپ کو پار کرو گے؟ ایسے ہی پار کرو گے، ایسے ہی جاؤ گے۔ اے میرے نوجوانوں، کیا ہماری زندگی ہے؟ کیا ہماری زندگی ہے؟ اس زندگی کو قدر کرو، ایک ایک سانس۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک سانس کا حساب لے گا۔ کیا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ ہم حساب دے سکتے ہیں؟ یہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ تمام کی تمام چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہے، سب کے سب فنا ہو جائے گی۔ ذوالجلال والاکرام، اگر ایک ذات باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، جس کے لیے پورے کے پورے دنیا بنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں آتے تو یہ دنیا وجود میں نہیں آتا، وہ نہیں رہے تو ہم اور آپ کیسے رہیں گے؟ پھر میرے عزیزو، قبر کی زندگی کو سوچو، آخرت تو بہت دور میں ہے، ابھی قبر کے اندر جو ہماری زندگی ہوگی اس سے وہ سوچو۔ آج ابھی لائٹ چلی گئی، مغرب کے وقت مسجد کے اندر لائٹ نہیں تھی، کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے میں کیسے محسوس ہوئی؟ وہ قبر کو کبھی یاد کیے ہو؟ جو 1 فٹ کا ہمارا مکان ہوگا، ابھی سردی جیسے محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی ہمیں اے سی اور پنکھا چاہیے۔ قبر کے اندر کون سی اے سی ہے، کون سی میرے دوست پنکھا ہے، کون سی کیا ہے؟ اگر وہاں اے سی چاہتے ہو، وہاں ایئر کنڈیشن مکان چاہتے ہو، وہاں بہترین آرام چاہتے ہو، وہاں گدے چاہتے ہو، وہاں تکیا چاہتے ہو، وہاں بہترین بیڈ روم چاہتے ہو، تو ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو تو تمہارے سارے چیز وہاں ملیں گے۔ قرآن سے تعلق رکھو، قرآن پڑھو، علماء کی عزت احترام کرو۔ لیکن آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے دور ہوتے ہوئے جا رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو، اگر طالب علم نہیں بن سکتے ہو تو علم کو دھیان سے سننے والا بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو علم اور علم والا سے محبت کرو۔ یہ 4 قسم کے بن آدمی، یہ 4 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرو۔ اگر اس کے علاوہ یعنی 5واں قسم، یعنی نہ تمہیں عالم بنا، نہ طالب علم بنا، نہ علم کو سننے والا بنا، نہ علم اور علم والے سے محبت کیا، یعنی اس سے بغض رکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اور آپ بیان ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس محلے کے اندر دین دوگنی رات چوگنی ترقی ہو۔ ہر ایک بچے کو جب دیکھے تو لوگوں کو پتا چلے کہ بچہ نمازی ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ ایسا نہ ہو میرے عزیزو، آج برا نہیں مانیے، حدیث کی بات ہے، اکثر آدمی اس میں منوبت ہے کہ بیچارے داڑھی نہیں رکھتے ہیں،
یہ بہت بڑی سنت ہے. یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، جو داڑھی کو بالکل شرح سے کاٹ دیتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کے نام اعمال کے اندر گناہ لکھا ہے. اپنے ذرا غور کرو، آج کسی کا دیکھو تو پینٹ یہاں پھٹا ہوا ہے، کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے، کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے، کسی کا کرتا یہاں پھٹا ہوا ہے. کیوں؟ فلاں اسٹار تھا نا، وہ امریکہ کا تھا، وہ یہاں کا تھا، ان کا یہ اسٹائل ہے، وہ اس طرح ہم پہن رہے ہیں. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے اس چیز کو اللہ کے رسول کو دیکھ کر اپناؤ. یہ اگر ہمارے پگڑی ہے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نقل مارا ہے. ہمارے چہرے کے اندر داڑھی ہے تو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر یہ نقل مارا ہے. آج ہم کرتا پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، یہ ہمارے رسول کے لباس ہے، اس کو دیکھ کر ہم نقل مارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تم نقل مار لو، پاس ہو جاؤ گے. آج دنیا کے اندر ایگزام دو گے، اگر نقل کر لو گے تم پکڑے جاؤ گے، لیکن دنیا کے اندر تم آج اللہ کے رسول کے نقل مارو، قیامت کے دن پاس ہو جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزو، مسلمانیت کو اپناؤ. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسلمان بنے. اپنے پورے ہمارے چہرے کو دیکھ کر، ہمارے سر کو دیکھ کر، سر میں ٹوپی ہو، چہرے میں اللہ کے رسول کے نور ہو، ہمارے لباس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں. انشاءاللہ ہم سب یہ چیز عہد کرو. سب سے پہلے اس چیز کو عہد کرو کہ ہم آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے. پھر اپنے کوشش کریں گے کہ ہمارے دن بدن ہمارے ماحول کو بدلتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری بات کہنے پر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کے لیے معاف کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سینوں سے لگا لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.